السلام علیکم، میرا نام سیدہ کومل رضوی ہے اور آج ہم لے رہے ہیں نور قرآن کی کلاس 2۔ ہم نے آپ کو کلاس 1 میں حروف تہجی پڑھایا تھا۔ حروف تہجی 29 یا 28 ہوتے ہیں۔ پھر کچھ کے نیچے ہم نے دائرہ لگوایا تھا اس طرح سے، ٹھیک ہے، کہ کچھ الفاظ موٹے پڑے جاتے ہیں اور کچھ الفاظ باریک پڑے جاتے ہیں۔ جو 28 حروف تہجی تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے حروف تہجی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حروف تہجی کہلاتے ہیں حروف استعلا، الف، سین، ت، عین، لام، الف، ٹھیک ہے، حروف استعلا۔ اور دوسرے کہلاتے ہیں حروف استفال، الف، سین، ت، الف، لام۔ حروف استعلا اور حروف استفال کیا ہے؟ حروف استعلا یہ 7 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 7 حروف اور یہ ہیں حروف استفال۔ حروف استفال جو ہوں گے 28 میں سے 7 نکال دیں تو بچتے ہیں 21، یہ ہو گئے حروف استفال۔ اب جو حروف استعلا ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں فقط ان 7 حروف کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو باقی 21 حروف ہیں وہ ہم نارملی جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے استعلا، تو وہ ہیں کون کون سے؟ بہت آسان۔ خ، ص، ظ، ط، ظ، غ، ق۔ یہ وہ 7 حروف جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حروف استفال میں بھی کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم وہ اردو میں بھی صحیح استعمال نہیں کرتے، جیسے ہا۔ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا ہا کا مخرج جب ہم کوئی گلاسز صاف کرتے ہیں اپنے تو ایسے آواز نکالیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عین، عین جیسے ہم الٹی آ رہی ہے، حلق میں انگلی ڈالیں اور ایک دم سے ایک آواز آتی ہے آ آ، حلق سے آواز نکلتی ہے ہا کی بھی اور عین کی بھی، ٹھیک ہے۔ حروف استعلا پہ آئیں۔ حروف استعلا وہ حروف کے جن میں ہمارے ہونٹوں کی کنڈیشن، ہونٹوں کی حالت، ہونٹوں کی صورت کچھ ایسی ہو جاتی ہے۔ مطلب گول۔ جب ہم حروف استفال پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اسمائلی فیس کی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ حروف استفال باریک پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے با کیسے پڑھا جائے گا؟ اسمائلی فیس کے ساتھ، بالکل نارمل جیسے اردو میں پڑھتے ہیں۔ تا اسمائلی فیس کے ساتھ، جا اسمائلی فیس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، استفال میں کیا ہوتا ہے؟ استفال میں یہ تمام حروف 1 2 3 4 5 6 7 یہ تمام حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، یہ باریک پڑے جاتے ہیں، یہ موٹے، جو چیز یہاں ہے وہاں اس کا اپوزٹ، یہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ درشت،
پرحجم، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں، مفہوم واضح ہونا چاہیے فقط، ٹھیک ہے. یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. استعلا کا مطلب کیا ہے؟ استعلا کا لغوی مطلب ہے بلند ہونا، ٹھیک ہے. اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ زبان کا تالو سے لگنا، مطلب زبان ہماری اوپر اٹھے گی، خود بخود لفظ بھاری ہو جائے گا، جیسے خا، ٹھیک ہے. زبان کا بلند ہونا یا تالو سے لگنا. خا آسان لفظ ہے، ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں اسے خا، ٹھیک ہے. عربی میں پڑھتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو گول کریے، کچھ یہ والی کنڈیشن جو بتائیے، ٹھیک ہے. ایسے گول ہوگا منہ، خا منہ گول ہوگا، لفظ نہیں. اب آئیے آپ قا پہ. آسان لفظ ہے، ہم پڑھتے ہیں قینچی، قا، ٹھیک ہے. بہت آسان لفظ ہے قینچی. قا کو حلق سے نکالیے، قا. اب غین پہ آئیے. غین غبارہ، غین غا، اپنے ہونٹوں کو گول کریے، غا، ٹھیک ہے. حروف نہیں گول ہوگا، ٹھیک ہے. غوا نہیں ہوگا، غا زبر غا، غا زیر غی، غا پیش غو، غا غی غو. اسی طرح قا زبر قا زیر قی، قا پیش قو، قا قی قو، ٹھیک ہے. اسی طرح خا زبر خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. آپ نے ان تینوں میں نوٹ کیا ہوگا زیر کی آواز آنے کے باوجود یہ لفظ باریک نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف استعلا ہے، یہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. صحیح. اب آ جائیے ذرا صا وا طا ظا. بہت آسان الفاظ ہیں یہ. اس میں عموماً لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو حاوی کر لیتے ہیں ان الفاظوں کو اپنے اوپر. بہت آسان الفاظ ہیں، ہم پڑھتے ہیں. میں اگر آپ کو صا کا مخرج سکھاؤں تو بہت آسان ہے. کیسے؟ یہاں دیکھیں، یہ کیا ہے؟ سا. سب کو آتا ہے اس کا مخرج سا. سا زبر سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. بہت آسان ہے. اب مجھے سکھانا ہے آپ کو صا کا مخرج. یہاں دیکھیے صا، یہ ہم نے پڑھا باریک، کیونکہ یہ حرف استعلا میں، کیونکہ یہاں نہیں ہے مطلب تو یہاں ہے. جو چیز یہاں نہیں وہ یہاں، جو چیز یہاں نہیں وہ یہاں. آسان اس کو ہی دیکھنا، کیونکہ یہاں پر 7 الفاظ ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے. 7 کے علاوہ کچھ نہیں. تو 7 الفاظوں کو یاد کرنا آسان ہے یا 21 الفاظوں کو؟ 7 الفاظوں کو یاد کرنا آسان، تو 7 الفاظوں کو یاد کر لیں. تو ان 7 الفاظوں میں جو چیز نہیں ہوگی تو باقی کے 21 حروف میں ہوگی وہ چیز، ٹھیک ہے. تو یہ ہے حرف استعلا، یہ ہے استفال. ادائیگی میں دیکھیں گے تب بھی تھوڑا ہمیں استعلا بھاری لگتا ہے، استفال باریک لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا صا ہم نے پڑھا سا سین، سا زبر سا زیر سی، سا پیش سو. ہم سیکھیں گے صا کا مخرج. سین پڑھا تھا ہم نے اسماعیلی فیس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے پڑھا اسماعیلی فیس کے ساتھ سین کو. اب ہم صا پڑھیں گے. یہی اسماعیلی فیس کو آپ موٹا گول کر لیں، ٹھیک ہے. کچھ اس کنڈیشن میں کریں صا 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 صا، خود بخود آواز نکلے گی صا. سین باریک، سین کو ہی موٹا کر کے پڑھیں گے تو آواز نکلے گی صا 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 صا، ٹھیک ہے. صا زبر صا، صا صا، صا زیر صی، صا پیش سو، صا سی سو. خود بخود موٹا ہو جائے گا جب ہم منہ کو گول کریں گے. صا نہیں، صا زبر صا نہیں، صا زیر سی نہیں، صا پیش. میں نے ابھی جو چیکنگ کی اس میں مجھے محسوس ہوا کہ صا حروف کو ہی گول کر دیا، جو کچھ ایسا ساؤنڈ آ رہا تھا، واو. صا عجیب کچھ گول کیا ہوا تھا لفظ کو. لفظ کو گول نہیں کرنا، منہ کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے.
اب آ جائیے لفظ وا. بہت آسان لفظ ہے یہ بھی. کیا ہے؟ وا. ہم پڑھتے ہیں وا. اچھا ہاں، یہاں پہ اس کو بھی سیکھنا ہے استفعال میں وا کو بھی. اچھا پہلے اس کو سیکھتے ہیں پھر یہاں پہ آئیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے زا. زا سے زیبرا. بہت آسان ہے. زیبرا، اور ہم اس کو برابر پڑھتے ہیں. زا اور زا دونوں کو ہم برابر پڑھتے ہیں. زا زال، زا زال ساؤنڈ ایک ہی ہے. زا زبر زا، زا زبر زا. ٹھیک ہے، زال زبر زا. جبکہ ایسا نہیں ہے عربی میں، ایسا نہیں ہے. عربی میں یہ تو زا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ زا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو زبان ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا مٹا دوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ کی جو زبان ہے، اس زبان کی جو نوک ہے، نوک، ٹھیک ہے، اس زبان کی نوک کو جو ہمارے اوپر کے دانت ہیں ان سے لگائیے، دانتوں سے اوپر کے دانت سے لگائیے. تو جب ہم اوپر کے دانت سے اپنی زبان کو لگائیں گے تو ایک مخرج نکلے گا جسے کہا جائے گا ذا. ذا. آواز محسوس کریں. ذا. ٹھیک ہے، ذا ذا، ذا ذا. فرق محسوس ہوا؟ یہ پہلی آواز ہے ذا، دوسری آواز ہے ذا. ذا. اس میں ذا کیا ساؤنڈ نہیں آ رہا. ذا. جب ہم اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے لگائیں گے اور مخرج ادا کریں گے، یہ ذا. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ نکلے گا ذا. اب اگر یہ لفظ سیکھ لیا تو پھر ذا کو سیکھنا مشکل نہیں. کیوں مشکل نہیں؟ کیونکہ جو یہ ذا ہم نے سیکھا ہے یہ ہے استفعال میں، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ استفعال میں ہے تو یہ باریک ادا کیا جائے گا اسمائلی فیس کے ساتھ. جو وا ہے یہ ہے استعلا میں، تو یہ موٹا ادا کیا جائے گا. اسی کو ہم موٹا کر دیں گے تو یہ بن جائے گا وا. ذا باریک، وا ذا وا ذا وا. ہماری جو زبان تھی اوپر ہی گئی، لیکن ہمارے جو ہونٹوں کی کنڈیشن تھی وہ سرکل میں ہو گئی. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح سے. ذا وا ذا وا. وا نہیں، وا نہیں ہوگا، ذا وا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سیکھ لیا، یہ سیکھ لیا، یہ سیکھ لیا. یہ دو رہ گئے. یہ بھی بہت آسان ہے. اس میں جو یہ لفظ ہے نا، یہ کچھ ملتا ہے کس سے؟ ذا سے. یہ اور یہ مخرج تقریباً سیم ہے. ٹھیک ہے، ذا وا دونوں کے مخرج تقریباً 19-20 کا فرق ہے خالی. اگر برابر بھی پڑھ لیتے تو ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذا وا وا ذا. ٹھیک ہے، ذا زبر وا، ذا زیر غی، وا پیش ذو، وا ذی ذو، وا ذی ذو. اچھا یہاں آ جائیے. اچھا کچھ لوگ اس کو دال کی اس میں ہی پڑھتے ہیں، جیسے مغدوبی، دو بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، لیکن ہم فالو کریں گے اس مخرج کو. ٹھیک ہے، اس پہ آ جائیں. یہ بھی ایسی ہے. زوئیں زبر وا، زوئیں پیش زو، زوئیں پیش ذی، ذا ذی ذو، ذا ذی ذو، ذا ذی ذو. دونوں کے مخرج تقریباً سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی سیکھ لیا. اب صرف یہ رہ گیا، بہت ہی آسان ہے. ہم نے تا پڑھا ہے. تالا کہاں پہ آئے گا؟ استفعال میں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے، تو یہاں پہ اسمائلی فیس کے ساتھ. ٹھیک ہے، باریک جیسے ہم اردو میں لفظ ادا کرتے ہیں بالکل ویسے ہی. تا تالا، تا تالا. ٹھیک ہے، تالا ہم نے پڑھا. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. نارمل سمپل بچوں والی چیز. اسی کو ہم اگر ایسے پڑھیں گے، تو زبر تو، تو زیر تی، تا پیش تو، یہ برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اردو میں برابر ہے، عربی میں برابر نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھا باریک کیونکہ یہ استفعال میں ہے.
اسی تا کو اگر ہم موٹا کر دیں تو یہ بن جائے گا تا. کیسے؟ میں بتاتی ہوں. جب ہم تا پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا فیس تھا کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب جب ہم تا پڑھ لیں تو ہمارا فیس ہو جائے گا کچھ اس طرح سے. خود بخود تا موٹا ہو کے تا میں کنورٹ ہو جائے گا. کیسے؟ تا زبر تا، تا زر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تیو، تو تا تا تا. تا کو ہی موٹا کر لیں، مطلب اپنی زبان کو اوپر اٹھائیں، اوپر اٹھائیں. بلند ہونا ہے نا اس کا مطلب. دیکھیں یہ رہا بلند ہونا. ٹھیک ہے. زبان تالو سے لگنا. اسی لیے ہے کیونکہ ہماری ان 7 الفاظوں میں زبان تالو سے اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، تالو کی طرف بلند ہوتی ہے. تو تی تو. ٹھیک ہے. یہ الفاظ سکھا دی میں نے. اسی میں مسٹیک ہو رہی تھی اکثریت کی. ٹھیک ہے. اور اس میں 3 الفاظ تھے. کون کون سے؟ ایک عین تھا، ایک ہا تھا اور ایک ذا تھا. یہاں بھی یہ سکھا دیے حرف استعلا، حرف استفعال. آج کی کلاس یہیں تک. آپ کو 5 مثالیں نکالنی ہیں. ہوم ورک. آپ کو 5 مثالیں نکالنی ہیں استفعال کی، حرف استفعال، اور آپ کو 5 مثالیں نکالنی ہیں استعلا کی. ٹھیک ہے. جس میں استفعال آ رہا ہو، حرف استفعال، اور جس میں استعلا آ رہا ہو. اب ہر قرآن کے ہر جملے میں، قرآن کے ہر حروف میں یا تو استفعال یا استعلا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو 5 مثالیں نکالنی ہیں اور پھر ان کو پڑھ کے سنانا ہے زبانی. ریٹرن ہوم ورک چاہے آپ مجھے نہیں دیں، کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو اورل ہے وہ مجھے لازمی چاہیے. ٹھیک ہے. یا تو آپ پک لے لیں، پک سینڈ کر دیں مجھے اگر لکھنے میں کوئی مسئلہ ہے. لکھنا مشکل نہیں ہے تو لکھیں، کیونکہ لکھا ہوا ہمارے پاس قید ہو جاتا ہے. مولا کا بھی قول ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگی اسے لکھ لو، جو چیز لکھ لو اسے یاد کر لو. تو جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے سیف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 5 مثالیں استعلا، 5 مثالیں استفعال کی. ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.